بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اور جاگتے ہوئے ایک ذکر کرتے تھے، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے 6324 نمبر پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے بسمک اللہم اموت و احیا، اللہ ہی کے نام کے ساتھ، بسمکا اللہ ہی کے نام کے ساتھ، اللہم یعنی تیرے ہی نام کے ساتھ، بسمکا تیرے ہی نام کے ساتھ، اللہم اے اللہ، اموتو میں فوت ہوتا ہوں، و احیا اور زندہ ہوتا ہوں۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ نیند جو ہے یہ موت کی ایک قسم ہے۔ اس میں بھی انسان کے حواس جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ جس کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روح واپس لوٹا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے اپنے پاس روک لیتا ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِن مَنَامِهِ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے اپنی نیند سے تو یہ ذکر کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الذی وہ اللہ، احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا ہمیں فوت کرنے کے بعد، وإلیہ النشور اور اسی طرف دوبارہ اٹھ کر جمع ہونا ہے۔ ایک حدیث میں لفظ ہیں کانا اذا آوا الی فراشہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جاتے تب پڑھتے، اور ایک حدیث میں ہے کہ کانا اذا اخذ مسجعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر میں جو ہے وہ اپنے بستر کو پکڑ لیتے، یعنی اپنے بستر پر چلے جاتے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں سونے کی دعا اور جاگنے کی دعا جو مختصر ذکر ہے، سب سے چھوٹی دعا جو ہے وہ یہ ہے، یعنی سوتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے، بیدار ہوتے ہوئے، بسمک اللہم، اللہ تعالیٰ اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ۔ یہ با جو ہے نا، اس کو عربی میں استعانت کی با کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے میں مدد مانگ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تو میری حفاظت کرنا، تیرے ہی تو میری حفاظت آگے بھی کرے گا اور پہلے بھی تو ہی کر رہا ہے۔ میں تیرے نام کے ساتھ ہے اللہ مدد مانگ رہا ہوں، تو نے مجھے بچانا ہے ہر قسم کی بلا سے، ہر قسم کی مصیبت سے، اور تیرے ہی نام کے ساتھ اموت و احیا، میں فوت بھی ہوتا ہوں اور زندہ بھی ہوں گا اگر تو نے میری زندگی جو ہے وہ رکھی ہوگی۔ وہ آتا ہے نا قرآن کریم میں سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب موت کا وقت آتا ہے نا اللہ تعالیٰ نفسوں کو فوت کر لیتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ ابھی جو ہے وہ ان کی جان باقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ روح ان کو واپس لوٹا دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ اور جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا ہمارے فوت کرنے کے بعد۔ تو بندہ جو ہے وہ جب یہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے نا، سونے کی دعا خاص طور پہ، اور جب بندہ سو جاتا ہے اور جب اٹھ کر یہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، دونوں دعاؤں میں نا سیم الفاظ ہیں۔ اس میں ہے کہ میں مرنے لگا ہوں، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ تو میری مدد کرنا، اور جب اٹھتا ہے بندہ بیدار ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تو ان دونوں دعاؤں میں محدثین نے اور مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ ذکر کیا، وہ یہ کہ ان دونوں دعاؤں سے بندہ جو ہے وہ اپنی موت کے دن کو اور اپنی موت کے وقت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے ہی میری مدد کرنی ہے، تمام قسم کی تعریف تیرے لیے کیونکہ تو نے مجھے مارنے کے بعد زندہ کر دیا، میری روح کو واپس لوٹا دیا۔ بندہ جب سو جاتا ہے تو مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کی روح چاہتا ہے واپس لوٹا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے بندہ سویا رہتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، بندہ جو ہے جب سوتا ہے اس کے سامنے چاہے جتنا مرضی شور کر لیا جائے وہ اٹھتا ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک، کئیوں کی نیند جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ وہ بندہ بھی جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ بندہ بھی سو جاتا ہے۔ بڑی بڑی جو ہے وہ کچی نیند والے لوگ بھی جو ہے وہ کئی دفعہ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ نیند کو اللہ تعالیٰ نے موت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو بندہ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کے ذہن میں یہ چیزیں موجود ہوں تو وہ بندہ گناہوں سے بہت دور رہتا ہے۔ جس کو موت یاد ہونا وہ بندہ گناہوں سے بڑا دور رہتا ہے کہ یار یہ گناہ کر رہا ہوں، اگر یہ گناہ کرتے ہوئے آج ہی موت آ گئی مجھے، ابھی موت آ گئی مجھے، یہ اگلا سیکنڈ اور اگلا جو وقت ہے یہ چل رہا ہے، یہ میں نہ دیکھ پایا اور یہ نہ جو ہے وہ میری زندگی کا آخری ہوا تو کیا ہوگا۔ تو موت کو یاد رکھنا یہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔
تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسمک اللہم اموت و احیا اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دونوں دعائیں سونے کی اور جاگنے کی، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، خود بھی یاد کریں۔ اور اس کو یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جہاں سوتے ہیں یا خود جہاں ہم سوتے ہیں وہاں سامنے جہاں بیڈ پر یا جو ہے وہ چارپائی ہے، جو بھی ہم جہاں پہ بھی آرام کرتے ہیں وہاں سامنے دیوار پہ اس کا پرنٹ ایک نکال کے لگا دیا جائے، تو جب بندہ لیٹتا ہے تو فوری طور پر اس کی نظر پڑتی ہے، یاد آ جاتا ہے اسے کہ بھئی یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے، تو بندہ پڑھ کے وہ سو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ صبح اٹھتے ساتھ جہاں پر بندے کی سب سے زیادہ نظر پڑتی ہے، سب سے پہلے نظر پڑتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ جاگنے کی دعا جو ہے وہ سامنے لگا لیں، بندہ جو ہے وہ اٹھ کے جب پڑھتا ہے تو اس سے یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، اللہ کا ذکر کر کے اٹھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتے ہیں اور اس کے دن میں، اس کے وقت میں، اس کے باقی سارے کاموں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔